اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے، اور بیان ہوا کہ بعض صوفیاء کرام اور بعض عرفانی شخصیات کا یہ نقطہ نظر ہے کہ انسان دو متضاد قوتوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا مادی پہلو ہے، ایک اس کا روحانی بعد ہے، اور انسان ان دو متضاد جہات کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا۔ اگر انسان دنیا کا دامن تھامے گا تو اس کی معنویت، اس کی آخرت، اس کا خدائی پہلو متاثر ہوگا، اور اگر انسان آخرت کو، معنویت کو اور توحید کو تھامتے ہوئے خدائی پہلو اختیار کرے گا تو اس کی مادیت اس سے متاثر ہوگی۔ چونکہ یہ دونوں متضاد ابعاد انسان میں پائے جاتے ہیں، انسان کسی ایک راستے پر چل سکتا ہے، کسی ایک راستے کا مسافر ہو سکتا ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر نہیں چلتا۔ وہ انسان جس نے خدا سے ملاقات کرنا ہے، وہ انسان جس نے موحد بننا ہے، وہ انسان جس نے سیر الی اللہ کے سفر میں خداوند متعال کا تقرب حاصل کرنا ہے، ایسا انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ حقیقی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے، اپنے وجود کی گہرائیوں سے خداوند متعال کو، اس کی صفات کو، اس کے افعال کو مشاہدہ کرے، تو ایسے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ لہٰذا اس سلسلے میں بیان ہوا کہ سفیان ثوری جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے کہ حضرت نے ایک نہایت ہی خوبصورت سفید رنگ کا نہایت ہی لطیف لباس زیب تن کر رکھا ہے، تو وہ حضرت پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، آپ کو یہ دنیا داری زیب نہیں دیتی ہے، آپ کو چاہیے کہ ایسے لباس کو اور ایسے طرز زندگی کو اس کے اہل کے سپرد کر دیں، یعنی دنیا داروں پر واگزار کر دیں، دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ کو زہد اختیار کرنا چاہیے، آپ کو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے اس طرز عمل میں موجود جو انحرافی فکر ہے اس کی طرف اسے متوجہ کرتے ہیں، اور وہ شرمندہ ہو کر چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھی اس کے ساتھ دوبارہ واپس پلٹتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اعتراض کرتے ہیں، اور گویا کہ حضرت سے مناظرہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سے دلیل لے کر آتے ہیں، اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انصار نے بھی تو یہی رویہ اپنایا تھا کہ انہوں نے اپنی ضروریات زندگی کو مہاجرین کو دے دیا اور خود دست خالی ہو گئے، اور خداوند متعال نے ان انصار کے اس عمل کی تعریف اور تمجید کی، اور اہل بیت نے بھی یہی طرز عمل اپنایا کہ 3 دن اپنی افطاری کی وہ روٹیاں اور وہ غذا جس سے انہوں نے افطار کرنا تھا اسے انہوں نے جو ہے وہ یتیم و مسکین و اسیر کو تقسیم کر دیا، اور خود جو ہے وہ ان کے پاس افطار کے لیے کچھ نہ بچا۔ تو یہی طرز عمل تو ہم اپنا رہے ہیں، اور ہم بھی تو ایسا ہی کہہ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیات و روایات کی روشنی میں انہیں قاطع برہانوں سے قائل کرنے کی کوشش کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو طرز رفتار آپ نے اپنا رکھا ہے، یہ طرز رفتار آپ کا درست نہیں ہے۔ بس امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم نے 2 درسوں میں اس مناظرے پر مشتمل روایت کو جو نقل کیا ہے، اگر آپ اس گفتگو کو ملاحظہ کریں یا باقاعدہ اصول کافی کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 65 پر اس روایت کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس میں متعدد مقامات پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس نقطے کی طرف
جو ہے وہ متوجہ کروایا ہے کہ عرفان کا راستہ، جسے ہم اپنی زبان میں عرفان کا راستہ کہتے ہیں، امام در واقع اس روایت میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ سے تقرب کا راستہ، اس طرح کے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو عرفان کا راستہ ہے، یہ جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ جو اللہ سے تقرب کا راستہ ہے، اس راستے میں دنیاوی معاملات سے دوری اختیار کرنا نہیں پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو نظریہ آپ نے پیش کیا ہے کہ انسان ذاتاً دو متضاد قوتوں کا مجموعہ ہے، دو متضاد ابعاد پر مشتمل ہے، ایک اس کا دنیاوی بعد ہے، ایک اس کا روحانی بعد ہے، اور انسان ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر نہیں چل سکتا، یہ طرز تفکر اسلام میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت نے اپنی گفتگو میں اس روایت مناظرہ میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صوفیوں کا یہ طرز تفکر در واقع اور در حقیقت ان کی جہالت کا نتیجہ ہے، قرآن و سنت کے معارف سے ان کی ناواقفیت کا نتیجہ ہے، اور خود انہوں نے اپنی اس گفتگو میں اس بات کا اعتراف کیا جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے کہا کہ قرآن سے استفادہ کرنے کا حق اسے حاصل ہے جو قرآن کے ناسخ و منسوخ کو، محکم و متشابہ کو جانتا ہو۔ تو کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اجمالی معرفت ہے لیکن تفصیلی معرفت ہم اس کی نہیں رکھتے ہیں۔ تو پس معلوم ہوا کہ وہ در واقع حضرات اہل بیت علیہم السلام کے ایک پاکیزہ زلال معارف اسلامی کے چشمے سے سیراب نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اہل بیت علیہم السلام کا نام تو سن رکھا تھا، لیکن اہل بیت کے حضور آ کر ان سے باقاعدہ فیض حاصل کرنا، ان کی شاگردی کرنا، ان کی محفل میں آ کر ان سے حدیث لے جانا یا ان سے استفادہ کر لینا، یہ ان کی شاگردی کی علامت نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر اس طرز تفکر کو اپنانا جو اہل بیت علیہم السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں۔ اس طرز تفکر سے دوری اختیار کرنے والا شخص اہل بیت کا شاگرد نہیں کہلا سکتا، اہل بیت علیہم السلام کا صحابی نہیں کہلا سکتا۔ یہ ان کی صحبت میں تو آتے تھے لیکن ان کی صحبت کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ در واقع اس کی مثال آپ کو آج کل کے دور میں بھی بہت زیادہ مل جائے گی کہ بعض افراد ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جو ان میں اگر کسی چیز کی کمی پائی جائے اور آپ ان کو کہیں کہ فلاں چیز کی آپ میں کمی پائی جاتی ہے، اس کو آپ سیکھ لیں کسی سے، تو انہیں استاد اختیار کرنے میں نہایتی شرم محسوس ہوتی ہے، وہ کسی سے سیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ مثلا آپ اس کی ایک مثال لے لیں، ایک شخص ہے، اس کو کمپیوٹر نہیں آتا ہے، تو آپ، اور ہے بھی وہ عالم فاضل ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اس نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے، کوالیفائڈ انسان شخص ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ جاؤ کسی فلاں شخص کے پاس کہ اس کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے، اس سے آپ سیکھ لیں، یا فلاں جو کالج ہے، فلاں جو مؤسسہ ہے وہ کمپیوٹر کی تعلیم دیتا ہے، وہاں جا کر سیکھ لیں، تو انہیں اس بات کی شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر ہیں، ایک پڑھے لکھے شخص ہیں، نہایتی تعلیم یافتہ شخص ہیں، یہ کسی دوسرے شخص سے کہ جن کا علمی لیول ان کے مساوی نہیں ہے، اس سے جا کر کیسے یہ کمپیوٹر سیکھیں؟ تو در واقع ان کے اندر وجود میں جو غرور موجود ہے وہ رکاوٹ ایجاد کرتا ہے کہ یہ جا کر کسی سے کوئی چیز سیکھ لے، کسی سے کوئی چیز پوچھ لیں، کیوں؟ چونکہ ایک حجاب بہت بڑا انہوں نے اپنے وجود کے گرد لپیٹ رکھا ہے کہ جو ان کی تعلیم ہے، ان کا معاشرتی سٹیٹس ہے، ان کا مقام ہے، کہ جس کے باعث وہ آگے قدم نہیں بڑھاتے۔ کسی بھی چیز کے اگر وہ عالم نہیں ہیں تو اس کو اس کے اہل سے سیکھتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس چیز کے بارے میں وہ اپنی رائے بھی قائم کرتے ہیں۔ مثلا کمپیوٹر کے بارے میں اگر گفتگو ہو رہی ہو تو وہ ایسے گفتگو کریں گے جیسے ان سے بڑا کمپیوٹر کو جاننے والا کوئی اور شخص ہے ہی نہیں، اور اسی طرح دوسرے ایسے مسائل جن میں ان کو آگاہی نہیں ہے، ان کو معلومات نہیں ہے، وہ ایسے اظہار نظر کریں گے کہ جیسے وہ اس فیلڈ کے متخصص ہیں، ماہر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں۔ در واقع ایسا نہیں ہے، اور پھر جب عملی میدان میں آپ ان کی اس خامیوں کو اور کوتاہیوں کو مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں وہ خامیاں اور کوتاہیاں بھری ہوتی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ اس فیلڈ سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ ایسے افراد کو اپنے اطراف میں مشاہدہ کر لیں گے۔ صوفی حضرات بھی در واقع ایک ایسے ہی طرز تفکر کے مالک ہیں۔
یہ خود کو زاہد سمجھتے ہیں، خود کو عارف سمجھتے ہیں، خود کو اللہ کا مقرب ترین بندہ سمجھتے ہیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مد مقابل۔ اب جب انہیں کہا جائے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے تعلیم حاصل کرو، ان سے معارف حاصل کرو، تو یہ ان کی محفل میں تو جائیں گے لیکن ان سے معارف لینے کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ ان کو نصیحت کرنے کے لیے جائیں گے، ان کو تذکر دینے کے لیے جائیں گے۔ اور پھر جب ان کو بتایا جائے کہ آپ کا طرز عمل غلط ہے، غلط رفتار کا مجموعہ ہے، تو پھر یہ شرمندہ ہوں گے اور وہاں سے اٹھ کے آ جائیں گے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ ہیلے اور بہانے تلاش کرنا شروع کر دیں گے، جیسے اس روایت میں بیان کیا گیا کہ جب وہ سفیان ثوری کے اس واقعے میں اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا طرز عمل اور اس کی گفتگو، اس کا انداز تفکر غلط ہے، تو در واقع اس کے ساتھیوں نے کہا نہیں تم تو تیار نہیں تھے، تمہارے پاس تو جو ہے وہ ابھی وافر مقدار میں دلائل موجود نہیں تھے، اب دوبارہ چلتے ہیں اور مسلح ہو کر 2 آیات سے امام جعفر صادق کو شکست دے دیتے ہیں۔ تو ایسا طرز رفتار ہمیں اپنے معاشرے میں بہت زیادہ دکھائی دے گا۔ خلاصہ کلام اگر پیش کیا جائے آپ کی خدمت میں، تو عزیزان محترم، قرآن مجید اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں، ان کو اگر مطالعہ کیا جائے، دقت کی جائے، تو واضح طور پر ہمارے سامنے یہ نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ معارف اسلامی میں دنیا اور آخرت میں تضاد، جدائی، بینونت نہیں پائی جاتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے لیے زراعت گاہ ہے۔ انسان اپنے انہی اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، انسان اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی دنیا کی جو موجودات ہیں یا اسی دنیا میں جو اشیاء ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے انسان اپنی آخرت کا ذریعہ فراہم کر سکتا ہے۔ بس اس دنیا کا استعمال کرنا، اس دنیا میں رہنا، اس کی زینت و آلات کو استعمال کرنا اور خدا کا تقرب حاصل کرنا، یہ انسان کا وظیفہ ہے۔ انسان متارکہ اختیار نہیں کر سکتا، انسان رہبانیت اختیار نہیں کر سکتا، انسان ایسا زہد اختیار نہیں کر سکتا کہ جس زہد کی مذمت کی گئی ہے، کہ انسان مادی نعمات سے استفادے کو مومن کی آخرت اور معنویت اور عرفانی مقامات سے تضاد سمجھتے ہوئے اسے نظر انداز کر دے، اسے ترک کر دے۔ لہٰذا یہ کل کی اور پرسوں کی روایت جو ہم نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کی، اس میں اس طرز تفکر کو واضح طور پر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں یہ بات سوال پیش آتا ہے ایک کہ کیا آج کل کے اس جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل دور میں، جو اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے ایسے مقرب بندے موجود ہیں، کیا اللہ کے ایسے عارف موجود ہیں کہ جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، جن کی آپ مثالیں دے رہے ہیں، جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں، کہ جو ان دونوں ابعاد پر مشتمل ہوں، دنیا اور آخرت کو وہ سمیٹے ہوئے ہوں، ان کی دنیا بھی جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہوں اور اس دنیا پر میں موجود اللہ کی نعمات کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے آخری درجات میں اور اخروی درجات میں اور معنوی درجات میں اور تقرب اللہ کے درجات میں وہ اضافہ کر رہے ہوں اور اللہ سے ملاقات کر رہے ہوں۔ در واقع یہ سوال کیا جائے کہ کیا آج کے دور میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اس اسلام ناب سے آشنا ہوں، جو عرفان ناب سے آشنا ہوں، جو عرفان قرآن سے آشنا ہوں، جو عرفان محمد مصطفیٰ سے آشنا ہوں، جو عرفان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے واقفیت رکھتے ہوں اور آشنائی رکھتے ہوں، اور در واقع اس عرفان کو جو اسلامی عرفان ہے، جو قرآنی عرفان ہے، جو محمدی عرفان ہے، جو اہل بیت کا عرفان ہے، اس عرفان کو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ صحیح عرفان اسلامی ہے، جسے ہم نے ایک دوسرا نام بھی دے رکھا ہے، عرفان شیعی فقاہتی۔ تو کیا ایسے افراد اس دور میں موجود ہیں؟ تو کہیں گے یقیناً ایسے افراد موجود ہیں، ایسے افراد کہ جو آخرت کے حصول کے لیے، اخروی مقامات عالیہ تک پہنچنے کے لیے اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس دنیا میں اللہ کی مادی نعمات کا استعمال کرتے ہوئے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور در واقع وہ صحیح عرفان اسلامی پر کاربند ہیں، گامزن ہیں۔ اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے وہ ان صوفیوں کی طرح جاہلانہ طرز تفکر نہیں اپناتے ہیں، دنیا سے
جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے ہیں، دنیا کو ترک نہیں کرتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی نعمات کو استعمال کرتے ہوئے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایسے افراد آج کے دور میں بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جو اسلامی معارف سے درست آگاہی رکھتے ہیں، اور یہ جو نادرست قسم کے نظریات اسلام کی طرف نسبت دیے جاتے ہیں، ان کے نادرست ہونے پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں، قاطع برہان رکھتے ہیں، اور ایک متعادل راستہ جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا، جو عرفان قرآن کا عرفان ہے، جو نبوی عرفان ہے یعنی عرفان محمدی ہے، اور عرفان اہل بیت ہے۔ در واقع قرآن میں محمد مصطفیٰ کی سیرت میں، اہل بیت کی سیرت میں عرفان کا ایک متعادل راستہ موجود ہے کہ جس میں انسان نے دنیا کو استعمال کرنا ہے اور آخرت کو مضبوط کرنا ہے، اور انسان نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اس دنیا میں ہر عمل کو اللہ کے تقرب کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دینا ہے۔ یہاں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آیت اللہ مصباح حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ایک روایت کو نقل کر رہے ہیں، جسے مرحوم مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 321 پر درج کیا ہے، باب نمبر 25 ہے، اور روایت جو ہے وہ تیسری روایت ہے اس باب کی۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیسا منا من ترک دنیاہ لدین۔ امام واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ لیسا منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ کون شخص ہم میں سے نہیں ہے؟ من ترک دنیاہ لدین ہی، جس نے اپنے دین کی خاطر دنیا کو ترک کر دیا ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ من ترک دینہ لدنیا ہو، جس نے اپنے دین کے لیے دنیا کو ترک کر دیا ہو۔ پس دونوں جہات سے مذمت کی گئی ہے، یعنی اگر کوئی دنیا کو دین کے لیے ترک کرے تو وہ بھی مذمت ہے، اور اگر کوئی دین کو دنیا کے لیے ترک کر دے تو وہ بھی قابل مذموم شخص ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں در واقع آپ کو ایسے ہی افراد فراوان مقدار میں نظر آئیں گے۔ وہ افراد بہت زیادہ کثرت میں اس دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جو دنیا کو اختیار کرتے ہیں اور دین کو ترک کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتے ہیں، یہی اپنے اعمال و رفتار میں خود کو مستقل جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو اپنے پیروں تلے روندتے ہیں، ان میں کسی قسم کی اہمیت کے قائل نہیں ہوتے۔ در واقع ان لوگوں نے اپنی دنیا کی خاطر اپنے دین کو ترک کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو ایسے افراد بھی نظر آئیں گے کہ جنہوں نے دین کو ترک کر دیا ہے دنیا کے حصول کے لیے۔ تو عزیزان محترم، یہ افراد اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہیں کہ جو ان دونوں راستوں پر چلتے ہوں، یعنی دین کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو ترک کر دیں، جو ہمارے آپ کو نظر آئیں دینی طبقات میں افراد موجود ہیں، اس صوفی طبقات میں افراد موجود ہیں جو کہتے ہیں دنیا سے متارکہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن ان کی تعداد قلیل ہے۔ لیکن اس طرف سے تعداد کثیر ہے کہ جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تمام دینی قوانین کو، قواعد و ضوابط کو اپنے پیروں تلے روند دیتے ہیں، دوسروں کے حقوق کو پامال کر دیتے ہیں۔ تو بس ایسے افراط و تفریط کے شکار معاشرے میں مسلمان یا شیعیان اہل بیت آپ کو وافر مقدار میں نظر آئیں گے۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو سوال ہوا کہ کیا ایسے دور میں ایسے افراد آئیڈیل کے طور پر متعارف کیے جا سکتے ہیں جو معصوم نہیں ہیں، لیکن انہوں نے عرفانی میدان میں ایسے ترقی حاصل کی ہے کہ انہوں نے اپنی دنیا کو ساتھ لیتے ہوئے اپنی آخرت کو مضبوط کیا ہے اور خداوند متعال کا تقرب حاصل کیا ہے۔ تو جی ہاں عزیزان محترم، ایسے افراد موجود ہیں۔ مرحوم حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ صحیح اور حقیقی عرفان اسلامی کی ایک خوبصورت تصویر کا نام ہے، لہٰذا آیت اللہ مصباح یہاں مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو بطور آئیڈیل متعارف کروا رہے ہیں کہ جو دور حاضر میں جمہوریہ اسلامی ایران کے اسلامی انقلاب کے بانی ہیں، انہوں نے صحیح عرفان کو متعارف کیا،
انہوں نے حقیقی عرفان کا تعارف کروایا، اور اس صحیح اور حقیقی عرفان میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین رول ماڈل کے طور پر متعارف کیے جا سکتے ہیں، کہ جنہوں نے اس دنیا کی جو نعمات ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اس دنیا میں جو ہے وہ اسلامی اقدار کو متعارف کرواتے ہوئے، اسلامی قوانین کا بول بالا کرواتے ہوئے، انہوں نے باقاعدہ ایک ملک کے اندر اسلامی تحریک چلائی اور اس تحریک کو کامیابی تک پہنچایا، اور پھر اس ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کیا، اور باقاعدہ طور پر اسلامی قوانین کو فقہ شیعہ کے مطابق ڈھال کر باقاعدہ قانون کی صورت میں نافذ کر دیا، اور ایک ملک کے نظام کو بالکل تبدیل کر دیا۔ تو ایسی شخصیت موجود ہے، اور اس طرف سے آپ ان کے عرفانی بعد کو بھی دیکھیں تو وہ ایک بلند ترین عارف کے طور پر عرفان شیعی فقاہتی میں پہچانے جاتے ہیں۔ بس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے اسلام کو درست سمجھا ہے، اسلام کی حقیقت یعنی عرفان، اور اسلام کی حقیقت جو روح عرفان ہے اور روح اسلام ہے، اس سے انہوں نے واقفیت اختیار کی ہے۔ ان کے نظر میں اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو انسان کے انفرادی ابعاد سے متعلق بھی قوانین کو بیان کرتا ہے اور معاشرتی بعد کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ پس دین اسلام میری ذات سے متعلق بھی قوانین کو بیان کرتا ہے کہ میں نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تک انفرادی حیثیت میں پہنچنا ہے، اور کیسے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دنیا کو استعمال کرتے ہوئے پہنچنا ہے۔ اور دوسری طرف اسلام جو ہے وہ اجتماعی قوانین کو بیان کرتا ہے کہ کیسے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی معاملات کو درست سمت پر گامزن کیا جا سکتا ہے، کہ جس سے انسان کی آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ تو پس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلامی تعلیمات سے الہام اختیار کیا ہے، اس الہام کی بدولت انہوں نے انفرادی اور معاشرتی میدان میں ترقی کی ہے، اور دنیا اور آخرت اور معنویت میں تضاد کو مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس چیز کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں کہ اللہ ان سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، اور وہ اللہ کی منشا اور اللہ کی چاہت پر جو ہے وہ عمل کرنے کے خود کو پابند قرار دیتے تھے۔ لہٰذا پہلے بھی اس نقطے کی طرف کلی طور پر اشارہ ہو چکا ہے کہ ہمارا یعنی بطور انسان میرا یا آپ کا وظیفہ کیا ہے۔ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم ہر عمل کو انجام دیتے ہوئے جب اس عمل کو انجام دینے سے متعلق نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اپنا ایک ہدف مقرر کرتے ہیں، تو اس نیت میں ہمارا ہدف اس عمل سے اللہ کا تقرب ہونا چاہیے۔ اگر ہر عمل کو انجام دیتے وقت ہم نیت الہی مد نظر رکھیں اور الہی اقدار کو اور الہی قوانین کو اس عمل میں جاری کریں، تو یقینی بات ہے کہ انسان اس دنیاوی عمل سے بھی جو ہے وہ روحانی کمالات حاصل کر سکتا ہے اور معنوی درجات پر فائز ہو سکتا ہے۔ مثلا میں نے ایک سیاسی میٹنگ میں جانا ہے تو میں دیکھوں کہ میرا یہاں وظیفہ شرعی کیا ہے، خداوند متعال اس سیاسی میٹنگ میں جانے سے متعلق میرا کیا وظیفہ مقرر کرتا ہے، تو میں اس میٹنگ میں اللہ کے تقرب کی خاطر جاؤں اور اپنے شرعی وظیفے پر عمل کروں۔ یعنی اگر اس میٹنگ میں کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو میں منع کروں کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی پر تہمت لگائی جا رہی ہے تو میں منع کروں کسی پر تہمت نہیں لگائیں، حق اور عدل اور انصاف کی بات کروں، اسلامی اقدار کی بات کروں، الہی اقدار کی بات کروں، ایسے اقدار کی بات کروں کہ جن سے معاشرے کا نظام اور معاشرے کا نظم و نسق الہی اقدار پر استوار ہو جائے، لوگ اللہ کی طرف گامزن ہوں، لوگوں کی زندگی میں سہولیات ایجاد ہوں اور لوگ ان سہولیات سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ بس میرا وظیفہ سیاست میں قدم رکھنے کا یہی ہے کہ میں اپنے الہی وظائف پر عمل کروں، پس دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کروں، یعنی اس دنیا میں اللہ کی دنیاوی نعمات ہیں، جیسے موبائل ہے، جیسے گاڑی ہے، جیسے ٹیلی ویژن ہے، جیسے دوسری سہولیات ہیں، ان کو میں استعمال کر رہا ہوں، سیاست مدار بن رہا ہوں، معاشرتی مسائل میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں، باقاعدہ طور پر اللہ کی نعمات کو استعمال کر رہا ہوں۔ تو ہدف کیا ہے؟
ہدف یہی ہے کہ میں الہی اقدار کو معاشرے پر جو ہے وہ رائج کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے شرعی وظیفے کو ادا کر رہا ہوں۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقی طور پر اس بات کو اپنی زندگی میں نہ صرف یہ کہ سمجھا، بلکہ اس پر انہوں نے پختہ عقیدہ قائم کر رکھا۔ وہ ہر عمل کے ظاہری جو قشر ہے، جو چھلکا ہے، جو پوست ہے، جو کھال ہے، اس کو وہ مد نظر نہیں رکھتے تھے۔ وہ انسان کی زندگی میں جو انفرادی معاملات ہیں اس میں بھی خدا کو مد نظر رکھتے تھے، معاشرتی معاملات میں بھی خداوند متعال کو مد نظر رکھتے تھے، جو مادی معاملات ہیں ان میں بھی خداوند متعال کو مد نظر رکھتے تھے، اور اخروی معاملات میں بھی خدا کو مد نظر رکھتے تھے۔ عزیزان محترم، صرف اخروی معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جن میں انسان نے خدا کو مد نظر رکھنا ہے، انفرادی اور معاشرتی اور مادی مسائل میں بھی انسان نے اللہ کو مد نظر رکھنا ہے، لیکن اگر انسان اخروی مسائل میں بھی اللہ کو بھی مد نظر رکھے اور اللہ کے ساتھ شریک قرار دے عوام الناس کو، تو یہ خود شرک ہے، اور وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مطلوب اور جو اللہ کا مقرب عمل ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔ پس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ اہمیت رکھتا تھا، جس چیز کو انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ بنیادی حیثیت قرار دے رکھی تھی، وہ یہ تھی کہ ان کا ہر عمل اللہ کا مطلوب ہونا چاہیے، ان کا ہر عمل اللہ کے تقرب کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ اپنا ہر عمل اپنے شرعی وظیفے کی ادائیگی کے لیے انجام دیا کرتے تھے، یعنی اسی حقیقت پر وہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو جو ہے وہ گزارا۔ یعنی اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ علمیہ میں درس پڑھ رہے ہیں یا درس پڑھا رہے ہیں تو نہایت سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے اپنے درس پڑھنے اور درس پڑھانے پر توجہ کی، فوکس کیا، اور اس درس کی راہ میں کسی اور چیز کو رکاوٹ ایجاد نہیں کیا۔ یعنی درس کا وقت ہے تو درس ہونا چاہیے، عبادت اس درس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس درس کو عبادت بنانے کے لیے اس درس کو بھی اللہ کے تقرب کا ذریعہ قرار دیا، اور اس درس کو بھی اپنا وظیفہ الہی سمجھتے ہوئے اس درس کو باقاعدہ انہوں نے جدیت کے ساتھ انجام دیا۔ لہٰذا عبادت کو درس کی راہ میں رکاوٹ ایجاد نہیں تصور کیا۔ اور اسی طرح جب انہوں نے سیاسی مسائل میں قدم رکھا تو انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں، انرجی اور قوتوں کا استعمال کیا تاکہ وہ ظلم کے خلاف قیام کر سکیں، جد و جہد کر سکیں، آواز بلند کر سکیں۔ لہٰذا خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ کے سوا کسی اور کے خوف کو نہیں جگہ دی ہے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ خوف زدہ ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین آئیڈیل کے طور پر آیت اللہ مصباح متعارف کروا رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے شرعی وظیفے کی ادائیگی پر توجہ دیتے تھے کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ اس سیاسی میٹنگ میں جانا اللہ کی چاہت اور منشا ہے یا نہیں، یا سیاست میں حصہ لینا اللہ کی چاہت اور منشا ہے یا نہیں، ان کا شرعی وظیفہ کیا ہے۔ آخری سانس تک انہوں نے اپنے شرعی وظیفے کی ادائیگی پر جو ہے وہ باقی اور برقرار رہنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ پس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر عرفان کا جائزہ لیا جائے تو ان کا عرفان کا محور خداوند متعال کی ذات تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے محبت کی وجہ سے، اللہ کے تقرب کے حصول کی وجہ سے وہ تمام تر جد و جہد کو نہایتی شجاعانہ انداز میں اپنے عمل سے اظہار کرتے تھے، اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ قدم بڑھایا کرتے تھے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی پہنچے ہوئے، بہت ہی بلند عارف کامل تھے، جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وظیفے پر عمل کیا۔ اور در واقع آیت اللہ مصباح یوں فرما رہے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 کا مصداق امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا جا سکتا ہے، جہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی رسالت کو، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں،
ابلاغ کرتے ہیں، لوگوں تک اس کو منتقل کر دیتے ہیں، اور پھر اس پیغام کو پہنچانے سے وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس پیغام کو پہنچاتے وقت، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی میں اللہ کے پیغام پر خود بھی عمل کیا اور اللہ کے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچایا۔ انقلاب اسلامی کا پیغام جو دوسروں تک پہنچایا تو اللہ کے خوف کو مد نظر رکھا، کسی اور سے خوف زدہ نہیں ہوئے، کسی طاقتور بادشاہ سے خوف زدہ نہیں ہوئے، کسی سپر پاور سے خوف زدہ نہیں ہوئے، اور اسی عرفان امام خمینی کو در واقع جہاد اکبر اور جہاد اصغر کا مجموعہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اس بات پر توجہ ہو کہ بطور معمول عرفان میں اگر انسان نماز تہجد پڑھتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، یا دوسرے انفرادی جو عبادات ہیں انسان اس کو انجام دیتا ہے، تو یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت ہے، یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن معاشرتی میدان میں انسان اگر اپنے معاشرتی وظائف کو انجام دے رہا ہے تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں ہو سکتے؟ نہیں عزیزان محترم، معاشرتی میدان میں بھی انسان جب قدم رکھتا ہے اور اپنے معاشرتی وظائف کو ادا کرتا ہے تو وہ معاشرتی وظائف بھی اللہ کے تقرب کا وسیلہ اور ذریعہ قرار پاتے ہیں۔ اور یہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا عرفان تھا کہ انہوں نے خود خواہی، جو خود پرستی ہے انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے کہ وہ خود کو چاہتا ہے، خود کی پرستش کرتا ہے، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خود خواہی اور خود پرستی پر خدا پرستی کو مقدم کیا، اور اپنے ہر عمل سے خدا کی خوشنودی کا اظہار کرنے کے لیے اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خدا پرستی کو محور قرار دیا اور ہر عمل کو اللہ کے تقرب کے لیے انجام دیا۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عرفان میں اگر ان کے عرفان کے کمال کی حد کو بیان کیا جائے تو کمال کی حد یہی ہے کہ ہر عمل انسان زندگی میں انجام دے تو اللہ کے تقرب کے لیے انجام دے۔ یہ نہایت ہی دشوار کام ہے، چونکہ دو قسم کے جہادوں کا مجموعہ ہے، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے، جسے ہم بارہا بیان کر چکے۔ جہاد اصغر وہی ہے کہ انسان اللہ کے ظاہری دشمنوں کے خلاف جہاد کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، قیام کرتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے خاص وقت کا اور خاص مقام کا ہونا ضروری ہے کہ مثلاً آپ کہیں کہ 2023 میں جنگ ہو گئی فلاں ملک اور فلاں ملک کے مقابلے میں ایک طاغوت ہے، ایک اسلامی ملک ہے، یہ 10 دن 15 دن 20 دن ایک جنگ جاری رہی ہے اور آپ اس میں باقاعدہ طور پر شریک ہو رہے ہیں، اور آپ طاغوت کے خلاف اللہ کی جو دین ہے اس کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے آپ جو ہے وہ اپنا خون بہا رہے ہیں، تو یہ در واقع جہاد ہے، لیکن اس جہاد کو جہاد اصغر کہا گیا ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل ایک جہاد ہے کہ جو ساری زندگی انسان کی جاری رہتا ہے، ہر وقت جاری رہتا ہے، ہر روز جاری رہتا ہے، ہر لمحہ جاری رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود میں الہی قوانین کو جاری کرے، انسان اپنی نفسانی خواہشات کو نقیل ڈالتے ہوئے، اپنی نفسانی خواہشات کا قلع کما کرتے ہوئے اپنے وجود میں الہی اقدار کو زندہ کرے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ انسان نفسانی خواہشات کا قلع کما کرے تو اس کا مطلب ہے ہر وہ عمل جس میں انسان کا نفس عامل قرار پائے اس نفسانی خواہشات کا قلع کما کرے، وگرنہ اگر انسان جو ہے وہ اپنی نفسانی ضروریات کو اللہ کے تقرب کے لیے، اپنے وظیفے کی ادائیگی کے لیے انجام دیتا ہے تو یہ نفسانی خواہشات نہیں بنتی ہیں۔ پھر عزیزان محترم، نہایت ہی باریک نقطہ ہے، بطور معمول اکثر لوگ اس باریک نقطے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک انسان اگر جا کر جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے اپنی جنسی تسکین کی خاطر، تو یہ شادی ہے، حلال عمل ہے، درست ہے، انسان یہ کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان اس شادی کو انجام دیتا ہے اللہ کے تقرب کے لیے تو اب اس کی نیت فرق ہو گئی ہے۔ عمل ایک ہی ہے، دونوں میں اس نے نکاح کیا ہے، زنا نہیں کیا ہے، دونوں میں نکاح کیا ہے، لیکن ایک عمل میں اس نے اپنے نفسانی خواہشات کی تسکین کی خاطر قدم بڑھایا ہے، دوسرے عمل میں اس نے اپنے نفسانی خواہشات پر اللہ کے حکم کو ترجیح دی ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی کو مقدم کرتے ہوئے اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے وہ اپنے وظیفے پر عمل کرتے ہوئے نکاح کی طرف رغبت
رغبت اختیار کر رہا ہے اور نکاح کو انجام دے رہا ہے، نکاح سے دوری نہیں کر رہا ہے، لہٰذا ایسے عمل میں وہ اللہ کا تقرب حاصل کرے گا، لیکن عملی طور پر ایک ہی عمل ہے۔ لہٰذا عرفانی عمل میں اور عرفانی میدان میں انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو، چاہے وہ واجب ہے، چاہے وہ مستحب ہے، چاہے وہ مباح ہے، اس عمل میں وہ اللہ کے تقرب کو ملا قرار دیتے ہوئے اپنے ہر عمل کو الہی رنگ دے۔ اگر انسان ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اپنی چاہت پر اللہ کی چاہت کو مقدم کر دیتا ہے، تو ایسا انسان جہاد اکبر کا جو ہے وہ مجاہد کہلائے گا اور کامیاب مجاہد کہلائے گا۔ ایسے میدان میں انسان جو ہے وہ، اگر اللہ نے اس کے لیے یہ چاہا ہے کہ اللہ اس سے نماز تہجد کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ نماز تہجد کو ادا کرے گا، چونکہ اس کا وظیفہ یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے۔ اللہ اگر اس سے چاہتا ہے کہ وہ میدان جنگ میں جا کر باقاعدہ تلوار اٹھائے، کلاشنکوف اٹھائے، ٹینک چلائے، تو چونکہ اللہ کی چاہت اس میں ہے، لہٰذا وہ اللہ کی چاہت کو اپنی نفسانی خواہش پر، کہ انسان کا نفس چاہتا ہے کہ اے سی والے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر نہایت ہی آرام سے تسبیح پکڑ کر جو ہے وہ ذکر جلالہ کو انجام دے، تو اس کی نسبت جو اس کی نفسانی خواہشات ہے، میدان میں جا کر اللہ کی چاہت پر جو ہے وہ اسے مقدم کرنا اور اللہ کی چاہت پر عمل کرنا، یہ نہایت دشوار ہے، لہٰذا اسے جہاد اکبر کہا جائے گا۔ انسان گھر میں نہایت ہی آرام دہ ماحول میں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، یہ انسان کے نفس کی چاہت ہے، لیکن اللہ اس سے چاہتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جاؤ، تم جد و جہد کرو اور معاشرتی میدان میں اور معاشی میدان میں اپنا کردار ادا کرو۔ یا دوسرا، سیاسی میدان میں اور معاشرتی میدان میں انسان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ چاہتا ہے۔ پس اللہ جو چاہتا ہے، انسان اس چاہت کو اپنی چاہت پر مقدم کرے۔ اگر انسان اپنے اس الہی وظیفے پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، تو اب در حقیقت ایسے انسان کو عبد کہیں گے۔ پس ایسا انسان اللہ کا عبد ہے، چاہے اللہ اس سے نماز کا تقاضا کرے، اللہ اس سے روزے کا تقاضا کرے، اللہ اس سے دعا کا، ورد کا، ذکر کا تقاضا کرے، تو یہ اس تقاضے پر لبیک کہے گا اور اسے اللہ کی اطاعت قرار دے گا۔ اور دوسری طرف اللہ اگر اس سے جہاد کا، سیاسی اور معاشرتی وظائف کی ادائیگی کا اور اقتصادی وظائف کی ادائیگی کا اللہ اگر اس سے مطالبہ کرتا ہے، تو اس میدان میں بھی وہ جہاد اکبر کا مسافر بنتے ہوئے اور مجاہد بنتے ہوئے وہ سیر اللہ کی راہ پر قدم رکھے گا۔ پس ایسے انسان کے لیے یہ فرق نہیں کرتا ہے کہ اللہ اس سے انفرادی نوعیت کے احکامات کا مطالبہ کر رہا ہے، معاشرتی نوعیت کے احکامات کا مطالبہ کر رہا ہے، عبادی احکامات کا مطالبہ کر رہا ہے، یا سیاسی احکامات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے، بندہ ہے، اس کو عبدیت کا اظہار کرنا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ سر تسلیم خم کرے گا اور اللہ کی اطاعت کرے گا۔ لیکن اگر یہ بندہ طغیان کرے اور اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت کو مقدم کرے اور کہے نہیں اللہ مجھے تو نماز تہجد پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے جہاد اقتصادی کے نسبت، مجھے بیٹھ کر ذکر کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، دعائے کمیل پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، میں اس چاہت پر عمل کرتا ہوں، تیرا وہ جو دوسرے احکامات ہیں اس کے لیے دوسرے لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں موجود ہیں، میں سیاسی کردار ادا نہیں کروں گا، میں معاشرتی کردار ادا نہیں کروں گا، میں اقتصادی میدان میں اپنا کردار ادا نہیں کروں گا، تو ایسا شخص در واقع جو اپنی نفسانی خواہشات کو، چاہے وہ عبادت سے متعلق ہے، اس کو وہ اللہ کی چاہت اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وظیفے پر مقدم کر رہا ہے، تو ایسا شخص کبھی عارف کامل نہیں بن سکتا۔ ایسے شخص کی ایسی نماز تہجد اور ایسے ذکر و اذکار اور ایسی تلاوت بھی اس کے منہ پر مار دی جائے گی، چونکہ اللہ نے اس سے ان چیزوں کا تقاضا نہیں کیا ہے، اللہ کی چاہت یہ نہیں تھی، اس نے اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ان عبادات کو انتخاب کیا ہے، لہٰذا یہ اس کی نفسانی خواہش ہی تصور کی جائے گی، اللہ کی عبادت اور عبدیت کا یہ مظہر قرار نہیں پائے گا، لہٰذا اسے اللہ کا تقرب بھی نصیب نہیں ہوگا، چاہے ساری زندگی ایسے نماز تہجد پڑھتا رہے۔ پس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عملی زندگی میں ایسا کر کے دکھایا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے اس جدید دور میں ایسا ممکن نہیں ہے، نہیں ایسا بھی ممکن ہے آج کے اس جدید دور میں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس
اسلام ناب، اسلام حقیقی، حقیقی، عرفان قرآنی، عرفان محمدی اور عرفان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں اسوہ کامل کے طور پر متعارف کروائے جا سکتے ہیں، اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی سیرت پر عمل کریں۔ جیسے آپ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زندگی میں مشاہدہ کریں کہ امیر المؤمنین بھی تو اسی طرح کرتے تھے کہ میدان جہاد میں دیکھیں تو علی سے بہتر کوئی تلوار نہیں چلا سکتا، میدان عبادت میں دیکھیں تو علی سے بہتر کوئی عبادت نہیں کر سکتا، اگر میدان جو حکومت سازی یا نظام مملکت یا نظام حکومت میں دیکھیں تو علی ابن ابی طالب سے بہتر کوئی الہی سیاست نہیں کر سکتا۔ جب علی کو اس کے مخالفین کے سامنے مد نظر رکھا جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ جی ہاں، علی کو سیاست نہیں آتی تھی، چونکہ وہ سیاست نہیں تھی، وہ شیطنت تھی، اور علی شیطنت نہیں کرنا چاہتے تھے، وگرنہ ایسی شیطنت اگر اللہ کی منشا ہو، اللہ کی مرضی ہو تو علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر کوئی ایسی سیاست کو نہیں جانتا تھا۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، اسلام میں اور اللہ کی چاہت میں اور اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی کو اللہ کے عشق میں فنا کر دیا۔ تو علی کو اگر جس زاویے میں بھی دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کے تقرب میں جو ہے وہ حاصل کرنے میں اور تغودوں میں مصروف رہتا ہے، اور اللہ کا مقرب بندہ اور اس میدان جہاد میں اللہ کا برگزیدہ اور برترین مجاہد ظاہر ہوتا ہے۔ جبکہ آپ عام افراد کو جو علی کے مقابلے میں تھے وہ ایسے نہیں تھے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی علی ابن ابی طالب کے مرید ہونے کی حیثیت سے، علی کے نقش قدم پر چلنے والے ایک عارف کی حیثیت سے، انہوں نے بھی ہر میدان میں اسی حقیقی عرفان اسلامی کی ایک روشن تصویر بن کے خود کو پیش کیا ہے کہ عرفان میں انسان کیسے انسان کامل بن سکتا ہے۔ یہاں اس کتاب کے حاشیے میں دو واقعات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق نقل ہوئے ہیں، یہاں انہیں بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ مرحوم آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقت میں، اخلاق میں، سیر و سلوک میں، عرفان میں وسیع تھے، جن کا نام تھا آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی۔ یہ آیت اللہ کوچانی کہتے ہیں کہ نجف اشرف میں ایام جوانی میں ہم مرحوم قاضی کے درسوں میں شرکت کیا کرتے تھے، اور بطور معمول ان درسوں میں صرف وہی افراد شریک ہوا کرتے تھے کہ جو پہچانے ہوئے افراد تھے، جو پہلے سے منتخب افراد تھے، جنہیں پہچانتے تھے، صرف انہی افراد کو ان درسوں میں آنے کی اجازت تھی، ہر کوئی بغیر اجازت کے ان درسوں میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آیت اللہ عباس حاتف کوچانی کہتے ہیں کہ ایک روز ہم درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مرحوم قاضی کے درس میں ایک نہایتی نوجوان جلیل القدر خوبصورت سید داخل ہوتے ہیں، اور مرحوم قاضی ان کے احترام میں اپنے درس کو چھوڑ کر اپنی بحث کا عنوان چینج کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلے اگر عرفانی موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی تو اس سید کے آنے سے اور قاضی کا ان کو احترام کرنے کے بعد مرحوم قاضی نے اپنی گفتگو کا موضوع ظالم حکومت کے خلاف قیام کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کرنا شروع کر دیا، یعنی اس موضوع پر انہوں نے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ اب مرحوم عباس حاتف کوچانی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ تعجب کا باعث تھا کہ آغا قاضی نے ایسا کیوں کیا ہے، چونکہ ابھی تو ایران میں انقلاب اسلامی کی تحریک بھی نہیں چلی تھی، اور کوئی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سیاسی لیڈر کے عنوان سے نہیں پہچانتا تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس وقت تو اس بات کا ادراک نہیں ہوا کہ آغا قاضی نے ایسا کیوں کیا، لیکن سالوں بعد جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاسی جد و جہد کا آغاز کیا اور باقاعدہ ایران کے اندر ان کی اس تحریک کو کامیابی ملی اور انہوں نے ایران کے طاغوتی نظام کو تبدیل کر کے الہی نظام میں تبدیل کر دیا اور اسلامی اقدار کو، اسلامی قوانین کو اس ملک ایران میں رائج کرتے ہوئے اسے جمہوریہ اسلامی قرار دیا، جمہوریہ شہنشاہی کے مقابلے میں، تو اب اس سے ہمارے لیے یہ واضح ہو گیا کہ اس روز مرحوم قاضی نے اپنے درس کا عنوان کیوں چینج کیا۔ در واقع اس روز
مرحوم قاضی نہ صرف ان کا احترام کر رہے تھے بلکہ انہیں ان کے شرعی وظیفے سے متعلق سلوکی وظیفہ بھی دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، قیام کے لیے، اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے سیاسی جد و جہد کا ہونا ضروری ہے اور یہ جد و جہد ہونی چاہیے۔ دوسرا واقعہ جو اس کتاب کے ذیل میں درج کیا گیا ہے وہ آیت اللہ نصر اللہ شاہ آبادی سے متعلق ہے۔ یہ آیت اللہ نصر اللہ شاہ آبادی مرحوم شاہ آبادی کے فرزند ہیں جو مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عرفان میں باقاعدہ شاگرد تھے۔ یہ آیت اللہ نصر اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف میں تھا اور عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ ایران کا ایک صوبہ ہے خوزستان، اس میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور خوزستان ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس میں کھجوروں کے بہت باغات ہیں، بہت نخلستان ہیں۔ تو یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور خوزستان میں کھجوروں کے جو سر ہیں ان کو قلم کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ ان کا تنا باقی رہ گیا ہے اور اوپر جو کھجور کا سر ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا گیا ہے۔ میں عالم رؤیا میں ایک ایسی کیفیت کو مشاہدہ کرتا ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب عراق تبعید ہو کر تشریف لاتے ہیں تو میں نجف میں ان کے پاس جاتا ہوں اور انہیں اپنا خواب بتاتا ہوں، چونکہ امام خمینی اور آیت اللہ نصر اللہ شاہ آبادی دونوں مرحوم شاہ آبادی کے شاگرد تھے اور عرفان میں سیر و سلوک میں مرحوم آیت اللہ شاہ آبادی سے فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انہیں ان کے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ نے اس حقیقت کو، اس رؤیا کو اور اس رؤیا کی تعبیر کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے۔ میرے مرنے کے بعد آپ جو چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن میری زندگی میں آپ نے اسے بیان نہیں کرنا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت سے متعلق ہے کہ آیت اللہ شاہ آبادی نے کہا تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہ تم ایران میں انقلاب کرو گے، پھر کامیاب ہو جاؤ گے، خوزستان میں باقاعدہ جنگ ہوگی اور اس خوزستان کی جنگ میں ہمارا ایک رشتہ دار بھی شہید کر دیا جائے گا۔ تو باقاعدہ آیت اللہ شاہ آبادی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جو بات پہلے بتا دی تھی وہی بات ان کے شاگرد، ان کے فرزند اور ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے عالم رؤیا میں نجف اشرف میں مشاہدہ کی، اور جب امام خمینی تبعید ہو کر آئے تو انہوں نے اس آیت اللہ نصر اللہ شاہ آبادی کو بتایا کہ در واقع یہ خواب آپ نے جو دیکھا ہے اسی خواب کی تعبیر آپ کے والد بزرگوار پہلے کر چکے ہیں اور میرے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ پس آیت اللہ مصباح یزدی نے بہت ہی خوبصورت شخصیت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو عرفان اسلامی کا ایک نہایت ہی بہترین رول ماڈل کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی عرفانی تعلیمات کو اور ان کی عرفانی جد و جہد کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنا چاہیے، اور پھر ان کے نقش قدم کو، چونکہ ان کے نقش قدم در واقع جو ہے وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اسلام ناب پر نقش قدم ہیں اور اسلام ناب پر عمل کرنے کے مترادف ہیں، لہٰذا انسان کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل قرار دینا چاہیے۔ جیسے مرحوم شہید باقر الصدر کہا کرتے تھے ذوب فی الخمینی کما هو ذاب فی الاسلام، امام خمینی میں ایسے ذوب ہو جاؤ، ایسے پگھل جاؤ جیسے وہ اسلام میں ذوب ہو چکے تھے۔ پس اگر انسان اسلام ناب کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اسے اپنے لیے رول ماڈل قرار دینا چاہیے تاکہ اسلام ناب، اسلام حقیقی، عرفان حقیقی تک پہنچ سکے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس عرفان ناب کی تعلیم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرؤوف کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔